الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. یہ غنی اور اس کے مقابلے میں فقیر. یہ سورہ محمد کے آخر میں بھی پڑھا ہم نے، اور سورہ زمر میں بھی آیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم سب اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو، اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے، غنی ہے. پھر الحی القیوم کا بھی یہی مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ خود تو از خود زندہ ہے، کسی کے سہارے زندہ نہیں ہے. باقی پوری کائنات اس کو وہ تھامے ہوئے ہے، اس کی نظر عنایت ہے تو اٹ ایگزسٹ. وہ کہے گا نو مور تو دس کائنات ول بی نو مور. اتنا ہی اس کا وجود ہے، جس کو ہم نے سورہ حدید میں پڑھا تھا نا کہ ریل وجود وہی ہے، باقی کیا ہے؟ ریلیٹو وجود ہے. ایز کمپیئر ٹو اللہ اٹس ناٹ ریئل، جبکہ اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ ریئلی ریئل ہے. تو اسی کے لیے لفظ صمد ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، باقی سب کچھ اس پر ڈیپینڈنٹ ہے. لم یلد ولم یولد، لفظی ترجمہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا. سادہ ترجمہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا. لیکن باپ بیٹا ہوتے کیا ہیں؟ یعنی اگر آپ غور کریں تو حضرت آدم علیہ السلام کے جو سیلز ہیں ان میں سے آدھا سیل ابھی میرے وجود کے اندر زندہ ہے. وہی ہے نا، یعنی آدھا سیل فیمیل کے ساتھ ملتا ہے تو پھر ایک سیل بنتا ہے، پھر وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے، اور پھر اس کے سیلز میں سے پھر ایک سیل ڈویژن ہوتی ہے، اور آدھا سیل پھر کسی ایک اور دوسری عورت کے سیل کے ساتھ ملتا ہے. تو وہ سیل جو حضرت آدم علیہ السلام کے تھا اسی سے میں آپ ہم سب جو ہم ڈرائیو ہوئے ہیں. تو لم یلد کو اگر آپ پھیلائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی اور چیز وجود میں نہیں آئی، اور نہ اللہ تعالیٰ کسی اور چیز سے وجود میں آیا ہے. یعنی وہ جو لا آف کنزرویشن آف ماس کا سٹیٹمنٹ ہے نا، میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. تو اصل میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ہی ہیز ناٹ بین کریٹڈ فرام سم تھنگ ایلس. اور یہ جو ریپروڈکشن کا تصور ہے اس کا ہے ہی تعلق فنا ہونے کے ساتھ، کہ جب انسان کو پتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے تبھی تو وہ اولاد پیدا کرتا ہے. اگر اس کو پتا ہو کہ میں نے نہیں مرنا تو خام خواہ اپنا اس نے شریک تھوڑا پیدا کرنا ہے. تو لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں بنا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں بنی اور وہ کسی اور چیز سے نہیں بنا، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے. یہ ساری اس کی مخلوق ہے، اس کی اولاد نہیں ہے. یہ کائنات، یعنی ہندوؤں کے ہاں یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا روپ دھار لیا ہے. اس کو پینتھیزم کہتے ہیں. تھیو ریلیجن کو کہتے ہیں، ازم فلاسفی آف ریلیجن کو کہتے ہیں، تھیوزم. اور پینتھیزم، پین مینز آل ون، کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ ہی ہے. اس لیے وہ زمین کو ماتا دھرتی کہتے ہیں. اقبال نے بھی ان کے یعنی کانشیس مسلمان ہونے سے پہلے کی جو ان کی شاعری ہے کہ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے. اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، وائز کو بھی خدا نے جنگ و جدل سکھایا، جنگ و جدل سکھایا. تنگ آ کے آخر میں نے دیر و حرم کو چھوڑا، وائز کا باز چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے. اب سنیے، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. خاک وطن کا ہر ذرہ. تو یہ ہندو فلسفی کا حصہ ہے دو طرح سے. ایک تو وہ سمجھتے ہیں، ان کی اکثریت جو ہے
اسے کئی شیڈز ہیں ہندوازم کے بھی، کہ اس پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا روپ دھار لیا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وہ اوتار کا تصور ہے، انکارنیشن۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ شخصیتوں کی شکل میں ظاہر ہو گیا، یہ کرشن جی مہاراج اور یہ فلانا مہاراج اور یہ سارے ان کے جو اوتار ہیں، دشم اوتار، دت اوتار، وہ وہی ہیں کہ ان کا خیال، غلط نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں میں ظاہر ہوا۔ جبکہ ہمارا ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کی ہے اسلام کی، کہ ہمارے سب سے بڑے ہماری نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو ہم اللہ کا بندہ پہلے مانتے ہیں، رسول بعد میں مانتے ہیں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سجدہ کیا گیا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بت بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی حفاظت جو ہے وہ کی ہوئی ہے، کہ کیا دیر لگنی تھی اگر باقیوں کے بت بن گئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بت بنانے میں کیا دیر لگنی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو پکے بندوبست کیے ہیں ان میں سے کیا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ پہلے کہتے ہیں اور اللہ کا رسول بعد میں کہتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، ایک تو یہ کہ اس سے کوئی نہیں بنا، وہ کسی سے نہیں بنا، نہ ادھر کنیکشن نہ ادھر کنیکشن۔ ایک شرک کی دوسری صورت کیا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو ہے لم یلد ولم یولد، لیکن میٹر بھی ایسا ہی ہے کہ کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، اس کی بھی نفی ہو گئی۔ کوئی اللہ تعالیٰ کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کا میچ نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، یہ نکرہ جو ہے اس پر دیکھیں، کوئی بھی ایک بھی اس کا میچ نہیں ہے، یعنی اس جیسی یہ صفت کہ وہ کسی سے بنا نہ ہو اور کوئی اس سے بنا نہ ہو، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور کسی کی یہ حیثیت، کسی کی یہ شان نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ